وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پہ فرد جرم عائد ہونے اور القادر ٹرسٹ کا فیصلہ محفوظ ہونے پہ کیا اشارے مل رہے ہیں؟ حکومت سے کون سے دو مطالبات کیے گئے ہیں اور اتوار تک سول نافرمانی کا کیا منظر ہوگا؟ رانا ثناءاللہ نے بیرونی دباؤ کے حوالے سے کیا انکشاف کیا ہے؟ پاکستان پر لگنے والی پابندی کے پیچھے اصل وجوہات کیا ہیں؟ لاہور ہائی کورٹ نے اڈیالہ سے عمران خان کو باہر لانے کے حوالے سے کیا حکم بھیجا ہے؟ عمران خان کی رہائی کی بجائے بشرا بی بی کی گرفتاری کا کیا منظر بھی بن سکتا ہے؟ 9 مئی کی بنیاد بننے والا کیس اصل میں ہے کیا؟ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں۔ کیفی اعظمی کا لکھا ہوا ہے، وہ بھی سراہنے لگے ارباب فن کے بعد، دادے سخن ملی مجھے ترکے سخن کے بعد، ہونٹوں کو سی کے دیکھیے پچھتائیے گا آپ، ہنگامے جاگ اٹھتے ہیں اکثر گھٹن کے بعد، غربت کی ٹھنڈی چھاؤں میں یاد آئی اس کی دھوپ، قدرے وطن ہوئی ہمیں ترکے وطن کے بعد، اعلان حق میں خطرہ دارو رسن تو ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ دارو رسن کے بعد انسان کی خواہشوں کی کوئی انتہا نہیں، 2 گز زمین بھی چاہیے 2 گز کفن کے بعد۔ ناظرین، موجودہ صورتحال میں ابتدا کے اوپر جو سوال اٹھائے گئے ہیں ان تمام تر سوالوں کا احاطہ اسی ویلاگ کے اندر ہوگا۔ سب سے پہلے بات کی جاتی ہے حکومت سے 2 ڈیمانڈز کیا کی گئی ہیں۔ پہلی ڈیمانڈ ہے انڈر ٹرائل سیاسی قیدیوں کی رہائی۔ دوسری ڈیمانڈ ہے 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کا قیام۔ یہ دونوں مطالبات پاکستان تحریک انصاف کے مطابق جائز ہیں، اور حکومت جو ہے ان پہ اتوار تک کوئی عمل درآمد نہیں کرتی تو پھر سول نافرمانی کے تحریک کے پہلے مرحلے ترسیلات زر کے بائیکاٹ کا آغاز ہوگا، اور وہ اس سلسلے میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے یہ اپیل کرنے والے ہیں کہ پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، لہٰذا ترسیلات زر کے بائیکاٹ کا آغاز کر دیں، اور تحریک انصاف کی جانب سے مذاکرات کرنے کی پیشکش کا وہ سمجھتے ہیں کہ مذاق اڑایا گیا اور یہ تاثر دیا گیا کہ ہم نے گھٹنے ٹیک دیے۔ مذاکرات کی پیشکش اور سول نافرمانی کی تحریک کے مؤخر کرنے کی بات جو ہے وہ ملک کے وسیع تر مفاد کے اندر ہوگی، اور حکومت اگر اس میں دلچسپی نہیں رکھتی تو وہ کہتے ہیں ہم بھی مذاکرات کے لیے حکومت کی کن پٹی کے اوپر بندوق نہیں رکھیں گے۔ ہماری مذاکرات کی پیشکش ہماری کمزوری نہیں ہے، اور نہ اسے سمجھیں، اور اب بھی اگر حکومت چاہتی ہے کہ سول نافرمانی کی تحریک شروع نہ ہو تو ہمارے دونوں مطالبات پہ ہم سے رابطہ کیا جائے، ہمیں قائل کیا جائے کہ یہ مطالبات غیر آئینی ہیں اور ان کے اوپر بات ممکن نہیں ہے۔ تو جیل میں ملاقات کے لیے مذاکراتی ٹیم کو جو دعوت دی گئی ان کے نام بھی بانی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے دے دیے گئے، اور ان کے مطابق دیکھنا یہ ہے کہ ان کو ملاقات کی اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں حکومت بار بار جو الزام لگاتی ہے کہ سول نافرمانی کی تحریک میں ملک کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ یہ ملک کو نہیں، اس بوگس پارلیمنٹ کو، بوگس انتخابات کے نتیجے میں بنی اسمبلی کو اور سینٹ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ حکومت جو ہے وہ لوگوں کے ووٹوں سے نہیں آئی بلکہ سازش سے بنی ہوئی ہے، اور ہماری منتخب حکومت کے خلاف سازش کی گئی تھی، پاکستان کو $42 ارب کا نقصان پہنچایا گیا تھا، اور اس حکومت نے آئی ٹی انڈسٹری اور دیگر شعبوں کو بے انتہا نقصان تک پہنچا دیا ہے، جس کی وجہ سے عوام اس حکومت سے بددل ہے، معیشت تباہ حال ہے، کاروباری طبقہ اور سرمایہ دار اپنا پیسہ بیرون ملک ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ یہ موقف آج پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے منظر عام پہ آیا۔ دوسری طرف عمر ایوب صاحب نے یہ کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے القادر ٹرسٹ کیس میں کل دیر تک عدالت کے اندر سماعت رہی۔ عدالت کا وقت 3 یا 4 بجے تک کا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیوں اتنی دیر تک سماعت جاری رکھی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی کے کارکنان کو گنجائش سے زیادہ جیلوں میں رکھا ہوا ہے، ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا مذاکراتی کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی ہوئی ہے، اور لگتا ہے حکومت کو مذاکرات کے اندر کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہم نے کسی کے پاس نہیں جانا، کسی نے مذاکرات کرنے ہیں تو کریں، نہیں تو نہ کریں۔ چند دنوں سے حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کی خبریں بہت زیادہ زیر گردش ہیں۔ باقاعدہ طور پہ مذاکرات شروع ہونے کی کوئی تصدیق کر رہا تھا، کوئی تردید کر رہا تھا، اور رانا ثناءاللہ صاحب نے یہ کہہ دیا کہ پی ٹی آئی اگر سنجیدہ ہے تو حکومت کو مثبت پیغام دے کہ یہ ان کی کمیٹی ہے، ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی اسپیکر کو کہہ دیں گے کہ وزیر اعظم سے بات چیت کریں۔ لیکن اس سب کے تناظر میں رانا ثناءاللہ صاحب کی ایک اور گفتگو منظر عام پہ آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں غیر ملکی دباؤ آتے رہیں، کبھی اڈے لینے کے لیے، کبھی شکیل افریدی سے متعلق دباؤ آئیں، سڑکوں پہ فیصلہ کبھی نہیں ہوتا۔ سیاسی قیادت جماعتوں کو اس چیز کا احساس ہو جائے تو کسی دباؤ کی ضرورت نہیں، بیانات آتے رہتے ہیں، ان کی اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت اس بات کی ہے کہ ملکی مفاد کس میں ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے بھی یہ کہا کہ جب بات ہوگی تو تب دیکھا جائے گا،
لیکن اس پورے سنیریو کے اندر جو امریکہ کی طرف سے پاکستان کے اوپر 4 اداروں کی پابندی لگائی گئی، اس کے پیچھے کی وجوہات میں بہت سارے لوگ اس بات کا کریڈٹ لینے کے چکر میں ہیں کہ دیکھیں جی اس حکومت کے اوپر کسی کو اعتماد نہیں تھا، انہوں نے پہلے جو ہے وہ باتیں کی ہیں، ان کے جو مشیران لگے ہیں انہوں نے باتیں کی ہیں، اور اب آ کے انہوں نے ان کے اوپر عدم اعتماد کرتے ہوئے یہ پریشر بلڈ کیا ہے کہ وہ عمران خان کو رہا کریں۔ یہ بنیادی طور پہ اس پہ کوئی چکر عمران خان کا نہیں ہے، کوئی چکر پاکستان تحریک انصاف کا نہیں ہے، کوئی چکر وہ جمہوریت کی پامالی کا یا اس کی بدحالی کا، معاشی طور پہ دلدل میں پھنسے ہونے کا، اس کا کوئی بھی عنصر اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ عنصر اصل میں ہے کیا؟ عنصر اصل میں یہ ہے کہ پاکستان کا چائنا کے ساتھ جو بڑھتا ہوا روابط کا سلسلہ ہے، جس کے اندر بے شمار لوگ باتیں کرتے ہیں نہیں جی چائنا کے ساتھ تو حالات خراب ہو گئے، جو حقائق کے اوپر مبنی چیزیں ہیں کہ آنے والے دنوں میں دفاعی معاہدوں کو لے کے، معاشی منظرنامے کو لے کے، عالمی منڈیوں تک رسائی کو لے کے وہ باتیں پھر سے ترتیب پا رہی ہیں، گوادر کے معاملے کو بھی لے کے بھی باتیں پھر سے جو ہے گفت و شنید کے مراحل کے اندر اس وقت موجود ہیں۔ تو خطے کا جو طاقت کا توازن ہے، جس میں ہمارا پہلے جھکاؤ امریکہ کی طرف ہوتا تھا، لیکن اب باتیں یہ ہو رہی تھیں کہ امریکہ کے مفاد سے ہم نکلیں، امریکہ کی لابی سے ہم نکلیں اور ایسی لابی کا حصہ بنیں جو مستقبل قریب کے اندر مفاد پاکستان کو جو ہے وہ معاشی طور پہ مضبوط بننے کا ہے، دفاعی طور پہ مضبوط بننے کا ہے۔ تو اس مفاد میں سب سے زیادہ فائدہ ہمیں چائنا سے ہے، چائنا کی انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر موجود ہے۔ تو جب خطے کے اندر گوادر کو لے کے بھی، اس کی اہمیت کو لے کے بھی، یہ G8 کے اندر جانا، G8 ممالک کے اندر گفتگو کرنا، اور پھر پاکستان کے اندر وہ سیمینارز کا ہونا، بائیلیٹرل ٹریڈ کے حوالے سے جو چیزیں ہونا، اس میں یہ الگ معاملہ ہے کہ اس کے ثمرات جو ہیں وہ عام آدمی تک نہیں پہنچے۔ حکومت بھی اس کو مانتی ہے کہ واقعی نہیں پہنچے، لیکن حکومت اس کو پہنچانے میں کس حد تک ناکام رہی ہے حکومت کی بات ہے۔ لیکن خارجہ پالیسی کے محاذ کے اوپر یہ جو اب طاقت کے توازن کی تبدیلی ہے، اس کی وجہ سے امریکہ کسی حد تک خائف دکھائی دیتا ہے۔ اور ابھی جو پابندی لگی ہے اس کے بارے میں یہ بھی امید ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کے چائنا کے صدر کے ساتھ جو روابط ہوں گے وہ ان سے مختلف ہوں گے، بائیڈن کی گورنمنٹ کے، اور جو تقریب حلف برداری ہے ان کی، اس کے اندر بھی چائنا کے صدر کو باقاعدہ طور پہ دعوت دی گئی ہے کہ آپ آئیں یہاں پہ، اور اگر وہ چلے جاتے ہیں تو یہ بڑے لمبے عرصے کے بعد کسی چائنا کے صدر کا امریکہ کا دورہ ہوگا، وہاں کی چیزیں تبدیل ہو جائیں گی۔ لیکن جاتی ہوئی حکومت نے یہ ایک وار کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب اس کو اگر کوئی کریڈٹ کے طور پہ اپنے دیکھ رہا ہوگا یا کسی دباؤ کے طور پہ دیکھ رہا ہوگا تو یہ یاد رہے کہ یہ مملکت خداداد پاکستان کے بارے میں بات ہے، کسی پارٹی کے بارے میں بات نہیں ہے۔ یہ پابندی جو ہے یہ نقصان دہ ہمارے لیے ہوگی، کیونکہ ہمارا دفاعی محاذ ہے، اور دفاعی محاذ کے اوپر کمزوری نہیں دکھائی جا سکتی۔ آپ یاد رکھیے کہ جب ایک وقت کے اندر مختلف ممالک کے دفاعی پوزیشنز کے اوپر پابندیاں لگائی گئی تھیں اور انہوں نے اپنے مفادات کے لیے، وقتی مفادات کے لیے اس پہ کمپرومائز کر لیا تھا، تو انہیں بہت برا بھگتنا پڑا، اور آپ کے لیے زندہ مثالیں اس وقت ممالک موجود ہیں۔ تو اس موقع کے اوپر اس کو کریڈٹ کے طور پہ نہ دیکھیں، اس کو لمحہ فکریہ کے طور کے اوپر دیکھیں، اور یہ دیکھیں کہ ہم نے حکمت عملی کیا ترتیب دینی ہے۔ وہ رانا ثناء اللہ صاحب جو بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے تھپیڑے کھائے ہوں گے، سب نہیں کھائے ہوں گے، لیکن اس موقع کے اوپر ایک یکجہتی کے طور پہ پیغام دینے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ امریکہ سے فون آئے گا تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فون آئے گا بعد میں آئے گا، اس کے معاملات کو سیاسی طور پہ بعد میں دیکھیں گے۔ ملکی معاملات، ملکی سالمیت کا مسئلہ ہے، سب کے لیے اکٹھے بیٹھنے کی بات ہے، اور یہ دیکھیں کہ ہمارے اوپر سینکشنز کیوں لگا رہے ہیں، کیا ہم سے کوئی خطرہ ہے یا وہ اپنے خطرے کو ہمارے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس ضمن کے اندر تمام لوگوں کا بیٹھنا بے حد ضروری ہے۔ دوسرے سیاسی منظرنامے میں مزید بات کرتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کرنے کا نوٹیفیکیشن جو تھا وہ کل عدم قرار دے دیا۔ جسٹس طارق سلیم شیخ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے عمران خان کو ATC میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کرنے سے متعلق درخواست کا تفصیلی تحریری فیصلہ جاری کیا، اور ان کا جسمانی ریمانڈ میں ویڈیو لنک پر ATC میں پیش کرنے کا وزارت داخلہ کا نوٹیفیکیشن غیر قانونی ہے۔ قانون کے مطابق اس معاملے کو کابینہ کے سامنے پیش کیا جاتا۔ دہشت گردی قوانین کے تحت انفرادی طور پہ اس کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا جا سکتا۔ ہائی کورٹ کے فیصلے میں لکھا کہ وزارت داخلہ پنجاب نے کابینہ کی منظوری کے بغیر ویڈیو لنک پر پیش کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا، اور انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت جرائم انتہائی خطرناک ہوتے ہیں، مگر آئین ملزمان کے بنیادی حقوق کی بات کرتا ہے۔ جسمانی ریمانڈ میں ملزمان کو ویڈیو لنک پر پیش کرنے سے بنیادی حقوق متاثر ہو سکتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے تفصیلی فیصلے میں کہا گیا کہ ATA قانون میں کئی ترامیم ہو چکی ہیں، مگر جس
जिस्मानी रिमांड के सेक्शन 21E में कोई तब्दीली नहीं हुई। ट्रायल के दौरान अदालत में मुलजिम को वीडियो लिंक पर पेश किया जा सकता है, लेकिन मुलजिम को जिस्मानी रिमांड पर वीडियो लिंक के जरिए पेश नहीं किया जा सकता। फैसले में यह भी कहा गया कि अदालत 15 जुलाई 2024 का बानी पीटीआई इमरान खान को वीडियो लिंक पर पेश करने का सूबाई वजारत दाखिला को नोटिफिकेशन कलअदम करार देती है। बानी पीटीआई को उनकी दरखास्त को मंजूर किया जाता है। उन्होंने ये दरखास्त दी थी 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड के लिए वीडियो लिंक से पेश होने का नोटिफिकेशन चैलेंज किया था कि मुझे वीडियो लिंक पे नहीं पेश होना, मुझे ज़ाती हैसियत में पेश होना, मैं वीडियो लिंक पे नहीं पेश हो सकता। उनकी इस्तदा को मंजूर किया गया। अब अगर कैबिनेट से मंजूरी करने के बाद वो फिर नया हुक्मनामा ले आते हैं तो अलग मामला, लेकिन वीडियो लिंक के जरिए पेश करने के फैसले को कलअदम करार दे के ज़ाती हैसियत में पेश होने का फैसला जो है वो अब है। अदालत चाहे तो बुला सकती है, हुकूमत चाहे तो बुला सकती है। अब क्या अडयाला से बाहर लाने की बात होगी, ये एक पहली बात। दूसरी बात, रावलपिंडी की एहतसाब अदालत ने जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर अलकादिर ट्रस्ट केस में फ़र्द जुर्म जो आयद किए, वो नासिर जावेद राना साहब ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत की, फ़र्द जुर्म पढ़ के सुनाई। मुलजिमान ने ज़हत जुर्म से इनकार किया। अदालत ने आइंदा समाअत में 5 गवाहों को तलब किया। फ़र्द जुर्म की कार्रवाई के बाद एहतसाब अदालत ने रेफरेंस की समाअत जो थी वो 6 मार्च तक मुलतवी कर दी और दौरान समाअत इमरान खान के वकील ने मौक़िफ़ ये इख्तियार किया कि फ़र्द जुर्म आयद करने से 7 दिन कबल रेफरेंस की कॉपियाँ फराहम करना होती हैं। 50 के करीब दस्तावेज़ात ऐसी थीं जो पढ़े जाने के काबिल नहीं थी, लेकिन फिर भी फ़र्द जुर्म आयद की जा रही थी और ये दस्तावेज़ात उस केस के हवाले से अहमियत की हामिल थी। ये जो पहली समाअत थी उसमें ये कहा गया कि फ़र्द जुर्म आयद करने में कोई रुकावटें खड़ी करना नहीं चाहते, अदालती वक्त में दस्तावेज़ात फराहम कर दी जाएंगी, 7 दिन बाद दोबारा आ जाएंगे। वकील ने कहा कि उनके मौक्किल इमरान खान भी कह चुके हैं कि वो तेज़ी से केस को चलाना चाहते हैं। अदालत अगर फ़र्द जुर्म आयद करना चाहती है तो इस चीज़ को भी रिकॉर्ड पर लाया जाए। फिर डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने एतराज़ करते हुए अदालत से फ़र्द जुर्म आयद करने की इस्तदा की और कहा कि गवाहों के बयानात रिकॉर्ड कराते वक्त तमाम रिकॉर्ड इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला को फराहम किया जाए। ये जो मामला था, इस मामले के ऊपर फ़ैसला बाद में एक और समाअत हुई जिसमें फ़ैसला महफूज हो गया। उस फैसले के महफूज होने के बाद अब जो 23 तारीख को वो सुनाया जाना है, अब इसके अंदर क्या होगा। फ़र्द जुर्म से लेके अब तक की कार्रवाई का सबको मालूम है कि क्या कार्रवाई रही है। अब इसके अंदर बात यह है कि ये फौरी तौर पे भी ट्रायल नहीं था कि इसको कहें कि स्पीडी ट्रायल था। 9 माह लगे। फ़र्द जुर्म जो थी वो आयद हुई फरवरी में, मार्च के अंदर आके फिर बाकायदा उसकी ट्रायल की जो कार्रवाई थी वो शुरू हुई और मार्च के बाद अब तक की कार्रवाई जो है वो परसों जो बाकायदा तौर पे फ़ैसला महफूज किया गया। अब इसके बाद की सिचुएशन ये है कि अगर इमरान खान साहब को सज़ा हो जाती है और बुशरा बीबी साहिबा को भी सज़ा हो जाती है तो फिर बुशरा बीबी साहिबा की गिरफ्तारी होगी। इससे अगला फ़ॉरम जो होगा वो होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ॉरम कि वहाँ पर जाकर ज़मानत के लिए या बरीयत के लिए अप्लाई किया जा सकता है। ट्रायल कोर्ट से अब जो फ़ैसला होगा उसने भी अगली समत को वाज़े करना है। ये केस बुनियादी तौर पे है क्या, ये याद रहे कि यही केस था जिससे 9 मई की बुनियाद पड़ी थी, यही केस था जिससे 200 से ज़ायद केसेस मज़ीद बने, क्योंकि 9 मई को जब कौमी एहतसाब ब्यूरो के अलकादिर ट्रस्ट केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से उन्हें गिरफ़्तार किया गया और गिरफ़्तारी के बाद लोग ये जानना शुरू हो गए कि अलकादिर ट्रस्ट केस है क्या। तो आपको वो फिर से एक बार माजी याद कराऊं कि अलकादिर ट्रस्ट केस उस 450 कनाल से ज़ायद ज़मीन के अतिये से मुतल्लिक है जो बहरिया टाउन की जानिब से अलकादिर यूनिवर्सिटी के लिए दी गई। पीडीएम की हुकूमत ने यह इल्ज़ाम आयद किया कि मामला अतिये का नहीं बल्कि बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज और इमरान खान की हुकूमत के दरमियान तय पाने वाले एक खुफिया मुआहदे का नतीजा है। और हुकूमत का दावा था कि बहरिया टाउन की जो 190 मिलियन पाउंड या 60 अरब रुपए की रकम बरतानिया में मुंजमद होने के बाद पाकिस्तानी हुकूमत के हवाले की गई, वो बहरिया टाउन कराची के केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मलिक रियाज के ज़िम्मे वाजिबुल अदा 460 अरब रुपए की रकम में एडजस्ट कर दी गई थी। और हुकूमत का दावा था कि इसके एवज़ बहरिया टाउन ने मार्च 2021 में अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट को जिला जहलुम के इलाके सुहावा में 458 केनाल अराजी अतिया की और ये मुआहिदा बहरिया टाउन और इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के दरमियान हुआ। जिस ट्रस्ट को ये ज़मीन दी गई उसके ट्रस्टीज़ में इमरान खान और बुशरा बीबी के अलावा तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फ़े बुखारी और बाबर अवान थे, लेकिन बाद में ये दोनों रहनुमा इस ट्रस्ट से अलहदा हो गए थे। जून 2022 में पाकिस्तान की इत्तेहादी हुकूमत ने यह इल्ज़ाम आयद किया कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बहरिया टाउन के साथ मुआहिदे के बदले अरबों रुपए की अराजी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के नाम मुंतकिल की। उस वक्त वफाकी काबीना के इजलास के बाद इस खुफिया मुआहिदे से मुतल्लिक कुछ तफसीलात मंजर आम पे आईं।
उन दस्तावेजात पे साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के बतौर ट्रस्टी अल-कादिर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट ट्रस्ट की जानिब से दस्तखत मौजूद थे। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया के खिलाफ अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के नाम पे सैकड़ों केनाल अराज़ी से मुतल्लिक इंक्वायरी को बाकायदा तहकीकात में बदल दिया। नैब के हुकाम इससे पहले इख्तियारात के मुबैना गलत इस्तेमाल और बरतानिया से मौसूल होने वाले जराइम की रकम की वसूली के अमल की इंक्वायरी कर रहा था। राना सनाउल्लाह साहब जो उस वक्त वज़ीर दाखिला थे, उन्होंने इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इमरान खान और उनकी अहलिया अल-कादिर ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। उन्होंने ये कहा कि ख़ास उस वक्त जब इमरान खान सियासी मुखालिफिन पर करप्शन के झूठे मुकदमात तैयार करवा रहे थे, उस वक्त पर ही वो सब ये बदगुमानी भी कर रहे थे। जिस प्रॉपर्टी टाइकून ने अल-कादिर ट्रस्ट के लिए ज़मीन दी तो उन्हीं के अकाउंट में 60 अरब भेजकर कौमी ख़जाने को ये टीका लगाया। उनके मुताबिक बनी गाला में 240 केनाल ज़मीन फरागोगी के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिसकी मालियत 5 से 7 अरब रुपए के लगभग थी। और वज़ीर दाखिला ने उस वक्त कहा कि वफाकी काबीना को इमरान खान ने अंधेरे में रखा, सिर्फ कागज़ लहरा के मंजूरी ली गई और उनके मुताबिक उस वक्त की काबीना भी एक तरह से जिम्मेदार है, जिससे पूछगछ होनी चाहिए। पूरा मामला चला, पूरा ट्रायल चला, 9 माह से ज़्यादा ये ट्रायल है। उस ट्रायल के अंदर बहस मुबाहिसा हुआ है, तमाम लोगों ने अपने दलाइल जमा करवाए हैं। फिर जब इनके वकील थे, उन्होंने ये कहा कि 190 मिलियन पाउंड नहीं उधर से आया, 171 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया। सुप्रीम कोर्ट ने उसे इन्वेस्ट किया और उसे मुनाफा भी कमाया। ये ज़ाती तौर पे इमरान खान के किसी अकाउंट के अंदर मौजूद नहीं है। तो ये 190 मिलियन पाउंड में उनका लेना देना नहीं है। वो ज़मीन के बारे में जो बात है, अब वो ज़मीन के इसी बुनियाद पे कहा जाता है कि वो इसी के एवज़ ली गई थी। अब उसमें कहा जाता है कि ये जो बरतानिया से रकम आनी थी, इसके इवज़ उसका जो है मंसूबा पाया तकमील तक पहुंचाया था और ये आपसी साजबाज थी कि चलो इतने पैसे इधर भिजवा दो, बाकी ज़मीन हमें दे दो। तो वो ज़मीन जो सरकार को मिलनी चाहिए थी, जिसका पैसा सरकार को आना चाहिए था, इन्होंने लिया। अब उसमें तमाम चीज़ें मौजूद हैं। अब 9 मई के केसेस के अंदर फ़र्द जुर्म उन पर भी आयद हो चुकी है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर। इन पे फ़र्द जुर्म की कार्रवाई के बाद अब फैसला महफूज हो चुका है। पीर को उसका फैसला सुनाया जाना है। इतवार के रोज़ ये सिविल नाफरमानी के ऊपर है कि इतवार तक अगर बात नहीं होती तो ये मंजरनामा किधर को जाएगा। क्या पाकिस्तान में मज़ीद बदअमनी, बदहाली, माशी तौर के ऊपर हमें देखने को मिलेगी, या फिर किसी बेहतर समत में हम गामज़न हो सकते हैं और इसी बीच में कोई डायलॉग का रास्ता खुल सकता है। कुछ दिनों का इंतज़ार है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।